نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 156 سے آغاز کر رہی ہوں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پچھلی کلپ میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، تو اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو تمہیں کیا کلمہ ادا کرنا ہے۔ اس کو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو صرف زبان سے یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو بھی چیز قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف پر صرف ہوئی ہے، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی۔ اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یہ نہیں بہرحال ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخر دیر ہے یا سویر جانا تو ہم نے اللہ ہی کے پاس ہے، تو لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہو۔ یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ نفس کی پرورش میں لگے رہیں، دنیا کی عیاشیوں کو ہی سب کچھ سمجھے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو کسی بیماری اور حادثے کا شکار ہو جائیں تو اس اجر اور اس ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ پریشانیاں آتی ہیں اور یہ چلی جاتی ہیں، یہ پانی کے بلبلے کی مانند ہوتی ہیں، دنیا میں انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اور آزمائش کا لفظ آ رہا ہے تو یہ آزمودن سے ہے، جانچنا، امتحان کرنا، پرکھنا۔ تو اس نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے، ہم ہر وقت امتحان کے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم امتحان دے رہے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل جو ہے ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ آزمائشیں پھر عمر کی جس طرح مختلف ادوار سے گزرتے ہیں اسی طرح آزمائشیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ پہلا دور آتا ہے جس میں نوجوانی کا دور آتا ہے، اس میں جن سے مخالف میں کشش محسوس ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اگلا دور آتا ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ پھر اور تھوڑی آگے عمر ڈھلتی ہے تو مال کی محبت آزمائش بن جاتی ہے، اب اسے آرام چاہیے، آسائشیں چاہیے، تو یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ پھر اگلی دور میں جب آتا ہے عمر کے اس دور میں تو جاہ و منصب، اب اسے لگتا ہے کہ یہ منصب میرے لیے تھا، میں نے اتنی محنت کی، زندگی گزاری، تو یہ اس کی آزمائشیں بدل بھی رہی ہے، اس کی سوچ بدل رہی ہے، اور سوچ کے ساتھ ساتھ بھی یاد رکھیں اس کو پرکھا جا رہا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اس امتحان میں پورا اترے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ قریب ہوگا۔ اب یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ دیکھیں ہم نے یہ جو پچھلی ساری آیات کا کیا، اگر پچھلے کلپ آپ نے سنے ہیں تو یہ آیت نمبر 151 سے شروع ہوئی، یہ آپ غور کریں گے تو پانچ چیزوں سے ذکر کیا گیا۔ پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت بیان کیے گئے، وہ بھی 5 ہی تھے کہ آیات کی تلاوت، یزکیکم تزکیہ نفس، پھر یعلمکم الکتاب، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور جو علم ہم سے چھپے ہوئے ہیں، روحانی علوم کہیں یا اسرار و رموز کہیں، ان کا عطا کرنا۔ یہ 5 فرائض نبوت بیان ہوئے حضور کے۔ اس کے بعد 5 ہی چیزوں کا ذکر آیا کہ ہم ان فرائض نبوت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عملاً ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا تھی؟ ذکر کا حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح شکر کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو صبر اور نماز کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، دن ہے یا رات، کس بھی حالات سے گزر رہے ہو، موسم بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہے، مگر اہل ایمان کو ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ ذکر، شکر، صبر، نماز، اور اللہ کی راہ میں جاں فروشی کا جذبہ، تن من دھن کے ساتھ، کہ مجھے ہر حال میں اس جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالعمل بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے۔ حق بات کہنے کے لیے ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر ماحول میں، ہر جگہ پہ کامیابی کا باعث بنتی ہیں مومنین کے لیے۔ اور جب وہ ان 5 چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو وہ کامیابی عارضی نہیں ہوتی، دائمی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں۔
اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، عالم برزخ میں بھی، روز محشر بھی وہ کامیاب ہوں گے جنہوں نے ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب اس کے بعد فوراً پھر ذکر آیا تمہیں آزمایا جائے گا، کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اب میں نیکی کی راہ پر چل پڑا ہوں تو اب میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یا میں نے ذکر شروع کر دیا ہے، شکر کرنا شروع کر دیا ہے تو بے شک اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں مومنوں پر بہت زیادہ آتی ہیں ان چیزوں کی بدولت۔ مگر پریشانیاں، آزمائشیں، امتحانات مومن کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے وہ شعر بھی ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب انسان ان پریشانیوں اور مصائب میں ثابت قدم رہتا ہے تو اس کی باطنی منزل بہت بلند ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے اعصاب، اس کی ول پاور، اس کی فیصلے کی قوت، اس کی دنیا میں موو کرنے کی جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس صبر کے ذریعے۔ تو 5 ہی آزمائشوں کا بھی ذکر آیا، آپ غور کریں تو خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، ثمرات پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور امام شافعی کی نسبت سے جو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ ان کو پازیٹیولی لے تو خوف الہی ہے، بھوک روزے رکھنا ہے، اور مالوں کی کمی زکوٰۃ اور صدقات دیتے چلے جانا ہے، اور انفس مراد موت کا ہو جانا، کوئی بھی کمی آ گئی، ثمرات سے مراد یہ ہے کہ اولاد ہے یا آپ کا کوئی جاؤ منصب ہے وہ چلا گیا ہے تو اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی فرما دیا بشر الصابرین، کہ خوشخبری یہ سنا دو صابر لوگوں کو۔ تو اب یہاں سے پھر حکم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا ہے۔ تو اس میں بھی میں آپ کو یہ بھی نسخہ بتا دوں کہ دیکھیں جب پریشانی آتی ہے تو اللہ نے قرآن میں، احادیث میں ہمیں بتا دیے راستے ان سے نکلنے کے۔ تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک کلیہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جب کوئی پریشانی آ گئی تو آپ 3 دن تک آپ استغفار کریں، کہ اگر کوئی غلطی کی وجہ سے کچھ وہ تعذیبی کارروائی ہو رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے کسی غلطی پر، تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے غلطی کو۔ تو ایک دل سے اپنے صغائر، اپنی خطاؤں، اپنی کبائر گناہ پر توبہ استغفار کرنا، کہ وہ ایک بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ جو مجھ سے دانستہ ہوئے، جو مجھ سے نادانستہ ہوئے۔ تو سارا دن 3 دن تک آپ استغفار کی کثرت رکھیں کہ اللہ رب العزت اس استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس جو بھی آ رہی ہے پریشانی، جو بھی آ چکی ہے اس سے اللہ پاک باہر نکالے۔ اس کے بعد اگلے 3 دن تک آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، مال کا نقصان ہو گیا ہے، دینے والا بھی وہ تھا، کوئی بات نہیں میرے رب، یہ دنیا کی ہر چیز تجھ پر قربان۔ تو 3 دن تک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اب یہ 6 دن ہو گئے، آپ نے یہ 6 دن یہ کام کیا۔ اب 7ویں دن سے آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا۔ تو اس 6 دن کے بعد اب آپ نے 3 دن الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے۔ تو اس سے آپ اس سے نکل آئیں گے پریشانی سے۔ میرا ایمان اور یقین ہے یہ کہ جب بندہ ان تینوں چیزوں کو کر لیتا ہے اور تو اللہ اس کے دل کو استقامت بھی عطا فرماتا ہے، اس چیز کا بہتر نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، اس آزمائش سے باہر بھی نکال لیتا ہے، اس کی نوازشیں اور اس کا کرم اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے کہ جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اب اس کے بعد اس کو کن انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں ہیں، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہے۔ اب یہاں کتنے انعامات کا ذکر آ گیا، 3 طرح کے صلوات من ربہم، اللہ کی خصوصی نوازشیں، خصوصی برکات اس بندے پر نازل ہوتی ہیں کہ جو ان چیزوں کی فکر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے، جن کو پہلے بیان کیا گیا۔ پھر صلوات ان پر ہی نہیں ختم کیا بلکہ آگے پھر کہا رحمت، اللہ کی خصوصی رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو امتحان سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ اب غور کریں کہ جب ایک والدین کے 5-6 بچے بھی ہیں،
ان میں سے جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے بچہ تو والدین کی پوری توجہ اسے ایک بچے پر آ جاتی ہے جو بیمار ہے. یہ کیا ہے کہ وہ آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے تو والدین اس سے محبت کرتے ہیں, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیماری دور ہو, وہ باقی بچوں کو فراموش کر دیتے ہیں, اس بچے پر اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. بھائی نہیں, جب آپ پریشانی میں آتے ہیں آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے, بہت زیادہ پیار کرتا ہے, تو اس پیار میں آپ خیال رکھیں کہ باقی سب نعمتوں میں ہے. اگر آپ آزمائش میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رب کریم, اس رب رحمان کی توجہ بھی آپ پر زیادہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پریشانی سے ایسے نکلے سرخرو ہو کر اور باطنی طور پر اور اپنی منزلوں کو پا سکے. تو اس لیے پریشانی میں خاص طور پر اپنے رب کو پکارنا ہے, اس پر بھروسہ کرنا ہے. پھر ایک اور جہت سے دیکھیں تو اب اگر بچہ جو ہے وہ کسی چیز کے قریب جاتا ہے, چولہے کے قریب جاتا ہے, تو ماں اسے روکتی ہے کہ چولہے کے قریب نہ جاؤ. اگر پھر بھی بچہ چاہتا ہے کہ اس شعلے کو پکڑ لے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ آگ کا شعلہ نکلتا ہے, بچہ چاہتا ہے کہ اس کو رنگینی سی نظر آ رہی ہے, میں ہاتھ لگا لوں, ماں اسے روکتی ہے, وہ پھر بھی باز نہیں آتا, وہ پھر بھی اس چولہے کی طرف بڑھتا ہے آگے کہ میں اس کو پکڑ لوں. تو مجبوری میں ماں اسے تھپڑ لگا دیتی ہے کہ اس کے قریب نہ جائے. یہ تھپڑ لگانا کیا تھا؟ اس کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے تھا. وہ جو چولہے کو آگ کو ہاتھ لگا کے اس کو تکلیف ہوتی, ماں چاہتی ہے کہ اس کو اس سے بچا لے, اس نے تھپڑ مار کر اس کو اس سے دور کیا. تو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں. وہ رب تو 70 ماہوں سے زیادہ بندے سے محبت کرنے والا. تو آپ محسوس کریں اس کی محبت کو, اس کی چاہت کو, اپنے رب کریم کی, اپنے خالق و مالک کی. تو وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ ان چھوٹی پریشانیوں اور مصائب کے ذریعے وہ بندے کی اڑان کو بلند رکھتا ہے, اس کو وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے, دائمی نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ہماری غلطیاں, بہت ساری ہمارے خطائیں اور گناہ توبہ استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے. بعض اوقات جب آپ صحیح اس توبہ کا حق ادا نہیں کرتے, لیکن جب آپ امتحان پر, آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں, ان مصائب پر اللہ پر توکل کرتے ہیں, تو وہ غلطیاں اور وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے انعامات کا ذکر کیا, 3 طرح سے ذکر کیا, صلوات, رحمت اور معتدون کی خصوصی ہدایت اور کامیابی. یہ معتدون ہدایت سے ہے کہ جنہیں ہدایت مل گئی اس دنیا میں, یاد رکھیں جنہوں نے صراط مستقیم کو پکڑ لیا, وہ ہدایت کا ہو جانا ان کے لیے دائمی کامیابی کا باعث بنتا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی آیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو وہاں بھی دونوں چیزوں کا ذکر آیا, ہدایت اور کامیابی. کامیابی ہدایت کے ساتھ لگی ہوئی ہے, جسے ہدایت ملی اسے کامیابی و کامرانی ملی. تو اب یہاں بھی یاد رکھیں کہ ہم المہتدون کا مطلب یہ ہے, یہ لوگ کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے آزمائشوں کو سمجھ لیا, اور ان آزمائشوں میں جیسے رب چاہتا تھا ویسے انہوں نے اپنا رویہ, اپنا طرز عمل رکھا. اللہ راضی ہو گیا, اللہ خوش ہو گیا, اور اللہ نے خوش ہو کر رحمتوں کے, انوار کے, برکتوں کے تحفے بھیجے ہیں بندے کی طرف. تو اس لیے اس کی جھولیاں پھیلا کر اس کی ان چیزوں کو وصول کریں, ان تحائف کو وصول کریں جو اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدل سکیں, اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلے کلپ میں پھر حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.